وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قيل يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل قيل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ حضرات گرامی، میرے بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا پاور، اختیار اور کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پوری دنیا کا نظام اور سسٹم اکیلا اللہ تبارک و تعالی خود کنٹرول کرتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اٹھاتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے پاور اور حکومت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت اور پاور چھین لیتا ہے۔ زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس یونیورس کا، اس کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی تنکا اس کے پرمیشن اور اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اور اس خدا کی طاقت اور قدرت ہر وقت الگ الگ شکل میں نظر آتی ہے، لیکن جو فائنل اور آخری پاور اور قدرت جو دیکھنے کو ملنے والی ہے، وہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی خود ہمارے سامنے آئے گا اور ہماری زندگی کے ایک ایک پل اور ایک ایک لحظے کا حساب لے گا۔ اس وقت جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے، جو ناکام ہو جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوں گے۔ دنیا میں حالات کبھی ہمارے فیور میں ہوتے ہیں، کبھی ہمارے خلاف ہوتے ہیں۔ کبھی دنیا کے حالات کو سن کے خوشی ہوتی ہے، کبھی تکلیف اور غم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے انصاف اور جسٹس کا تقاضا اور ریکوائرمنٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ آج ہمارا خطبہ اسی ٹاپک پر ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، نمبر 2 کیوں ہو رہا ہے، اور نمبر 3 اس کا سولوشن اور حل کیا ہے، اور نمبر 4 ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا لیسن لے سکتے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، چونکہ ہم وہاں ہیں نہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم ایز اٹ از بلیو نہیں کر سکتے، مان نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چھان کر کے آتا ہے وہاں سے۔ آپ کو معلوم ہے پورا میڈیا کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے وہی سارا کچھ وہاں پہ کر رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے غزہ میں، اس کی بجلی، اس کا پانی، اس کا کرنٹ، اس کی دوا، وہاں کے لوگ سارے کے سارے اس کے رحم و کرم پہ ہیں۔ تو پہلی چیز ہمیں جو سمجھنی چاہیے کہ جو بھی وہاں سے آ رہی ہے نیوز میڈیا میں، اگر اس کو آنکھ بند کر کے ہم مان لیں گے تو ہم اللہ کی اس آیت کے خلاف ہوں گے جس میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق مطلب اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والا کوئی نیوز اور خبر لے کر کے آئے تو اس کو ماننے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو صحیح ہے کہ غلط ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں دکھایا گیا کہ حماس کے لڑاکے ایک عورت کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں اور اس کو مار ڈالا ہے، اس کو ٹرک پہ لاد کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ نیوز کیسی ہے؟ بہت سے مسلمان بھی اس طرح کے، دوسری نیوز یہ آئی ہے کہ 40 بچوں کے سر کاٹ کر کے الگ کر دیا گیا ہے۔ اب اگر اچھا یہ ایسی نیوز ہے کہ اس پر امریکہ کے صدر نے، وہاں کے پریزیڈنٹ نے بھی اس کو سچ مان کر کے میڈیا میں بیان دے دیا، اور وہیں پہ وائٹ ہاؤس میں بھی جب وہ بیان دے رہا تھا اسی ٹائم کسی جرنلسٹ نے کہا کہ یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ فیک نیوز ہے۔ تو سوچئے کہ ایک طرف تو وہ زمینی جنگ جو چل رہی ہے وہ چل ہی رہی ہے، دوسری طرف یہاں پر فیک نیوز کے ذریعے سے بھی ایک وار اور ایک جنگ چل رہی ہے، اور یہاں کا پورا گودی میڈیا تو آپ جانتے ہی ہیں وہاں کا غلام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے پھیلائی جا رہی ہیں جس طرح سے وہاں سے آ رہی ہے۔ اب ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بس اتنا ہے جو 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ابھی جو کرنٹ ایشو ہوا 7 تاریخ کو، اس میں جو اسرائیل کے عام شہری مرے، سویلین مرے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی بھی بے گناہ کو مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ لیکن اوور آل وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر ظالم کون ہے، آپریسر کون ہے، آپریسڈ کون ہے، کن پر ظلم ہو رہا ہے؟
تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہاں کے حالات. اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں گے، تھوڑی بریف ہسٹری جانیں گے اس کی، تو عیسائیوں کے وہاں آنے سے پہلے وہاں پہ یہودیوں کی حکومت تھی، اور اس ٹائم مسلمان بھی نہیں تھے، ظاہر بات ہے. تو پورے فلسطین پر یہودی جیوز حکومت کرتے تھے. 70 اے ڈی میں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 70ویں سال میں، وہاں پہ ایک رومن جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا اور وہاں کی یہودی حکومت کو ختم کر کے وہاں کے 1.25 لاکھ لوگوں کو مارا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ابھی آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ 1000 مسلمانوں کو مار دیا گیا. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے آ رہا ہے یہ. تو اس پر زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں اور آگے بتاؤں گا کہ ابھی 1000 میں آپ ہیں. ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے اسی سرزمین پر، اسی ایریا میں، جس میں 70,000 مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، اور وہ یہودیوں کے ہاتھیں نہیں، عیسائیوں اور کرسچنز کروسیڈرز کے ذریعے سے. 1099 میں. تو ٹائٹس نے کیا کیا تھا کہ وہاں پر حملہ کر کے 1.25 لاکھ یہودیوں کو مارا، 1.25 لاکھ کو لے کر کے چلا گیا، اور ان کی جو مسجد تھی اس کو گرا دیا. اس کی ایک دیوار باقی ہے جس کو دیوار گریا بولتے ہیں، ویلنگ ویل، وہاں جا کر کے یہودی روتے ہیں. اس کے بعد سے وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، کرسچنز کی حکومت تھی. مسلمانوں نے اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 637 اے ڈی میں، آج کتنا ہے 2023، تقریباً 1500 سال پہلے اسے کیا کیا، فتح کر لیا. اور اس کو فتح کرنے کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی، بس مسلمانوں کی طاقت اور پاور دیکھ کر کے وہاں کے شہر والوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے خود ہی میسج بھیجا کہ تمہارے خلیفہ کو بلاؤ مدینے سے، ہم اس کو شہر کی چابی دینے کے لیے ریڈی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور وہ شہر کی کیلی لی، اور پورے تمام دھرم والوں کے لیے، مذاہب والوں کے لیے وہ شہر کھول دیا. اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت وہاں پہ رہی. لیکن جب مسلمان پھر دین سے دور ہوئے، پھر اللہ کو چھوڑا، پھر آپس میں لڑنے لگے، تو معلوم کیا ہوا، پھر ایک وقت آیا 1099 اے ڈی 1099 عیسوی میں کروسیڈرز آئے، کرسچنز دوبارہ، اور انہوں نے اس پورے شہر کو فتح کیا طاقت کے ذریعے، اور 2 دن تک لگاتار قتل کرتے رہے، اور 70,000 مسلمان وہاں پر ذبح کر دیے گئے 2 دن میں، ایک بھی زندہ نہیں بچا. اور حالت یہ تھی کہ جب ان کے گھوڑے دوڑتے تھے تو گھٹنے بھر، نی بھر خون کے اندر دوڑ رہے تھے ان کے گھوڑے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ رحم کیا، صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اسے فتح کرایا، اور اب تک وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. 1948 میں وہاں پر اسرائیل کو لا کر کے بسا دیا گیا، اور اس وقت یو این نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 57% زمین یہودیوں کی رہے گی اور 43% مسلمانوں کی رہے گی.
جس میں اب یہ چیز جاننا ضروری ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں، جو غزہ کی پٹی ہے اور جو ویسٹ بینک ہے یہ مسلمانوں کو دیا گیا، لیکن اس وقت سے لے کر کے اب تک کے اسرائیل نے تقریباً 1.5 لاکھ مسلمانوں کو وہاں یا تو مار ڈالا یا زخمی کر دیا، اور 2008 سے لے کر کے 2023 تک 33,000 بچے مارے گئے۔ اور یہ یو این کی رپورٹ ہے، یو این کی رپورٹ ہے کہ ہر دن آن ایوریج 3 حملے مسلمانوں پر ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، میں یہ بات کس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ میڈیا کی باتیں سن کر کے ان کو لگتا ہے کہ وہی غلط ہے، مسلمان ہی غلط ہے، اور بہت سے مسلمان جو منافق کنٹریز ہیں وہ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے اس مسجد کو کوئی گھیر لے اور آ کر کے یہاں پر مسجد کے اندر دکان کھول دے، ادھر سے بھی قبضہ کر لے، نہ ادھر نکلنے دے، نہ ادھر نکلنے دے، نہ ادھر نکلنے دے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کرنٹ بھی روک دے، پانی بھی روک دے، سب کچھ روک دے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو ہو رہا۔ اب اس کے بعد جو ہوا کہ ادھر سے ایگریشن ہوا، اکسایا گیا مسلمانوں کی بستیوں پر حملہ کر کے، اور ادھر سے مسلمانوں نے ریٹیلیٹ کیا، جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، کہ وہاں بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے 3 وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی قوم کو تباہ ہونے کے لیے۔ اب وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں۔ نمبر 1، اپنے ایمان اور بلیف پر جس کو جتنا زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ دنیا میں پاورفل ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو جتنا زیادہ متحد ہوتا ہے، یونائٹڈ ہوتا ہے، جو قوم جتنی زیادہ متحد ہوگی، یونائٹڈ ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس دنیا میں اسے پاور ملے گا۔ جو جتنا زیادہ آپس میں متفرق، منتشر، ٹوٹی ہوئی ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ اس دنیا میں ناکام ہوگی۔ اور تیسری چیز، اپنے آئیڈیاز کے لیے اس کے پاس کتنی تیاری ہے، کتنا پاور ہے، کتنی طاقت ہے۔ یہ 3 چیزیں جس قوم کے اندر ہوگی وہ قوم کامیاب ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہودی کتنے ہیں دنیا میں؟ فلسطین میں صرف 9 ملین ہے، 90 لاکھ، جبکہ اس کے چاروں طرف مسلمان آباد ہیں۔ ان کے اتحاد اور اتفاق کی آپ کو 1 2 3 مثالیں دیتا ہوں، اور اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ سب سے پہلے تو ان کو اپنی آئیڈیالوجی پر پورا کا پورا بھروسہ ہے۔ آپ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے، داڑھی رکھتے ہوئے دیکھیں گے آپ، اور اپنے آئیڈیاز پر جو بلیو ہے، جو بھروسہ ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے ہمارے بیچ کے لوگوں کو۔ ہم اپنی تعلیمات پہ شرماتے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، دنیا کے سب سے سپر قوم ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، ان کا اتحاد دیکھیے۔ ایک ویب سائٹ ہے برتھ رائٹ اسرائیل۔ برتھ رائٹ اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ یہودی ہیں تو اسرائیلی گورنمنٹ آپ کو پیسے دے کر کے اسرائیل کو وزٹ کرائے گی، اور آپ اگر وہاں بسنا چاہیں گے تو آپ کو لا کر کے بسائے گی بھی۔ کیا دنیا میں کوئی مسلم کنٹری ایسی ہے؟ برتھ رائٹ سعودی ہے کیا؟ برتھ رائٹ دبئی ہے، قطر ہے، ٹرکی ہے؟ وہاں تو سٹیزنشپ ہی نہیں ملتی ہے۔ یہاں کیا ہے، بس آپ یہودی ہونا چاہیے، گورنمنٹ آپ کو لا کے بسائے گی۔ دوسرا ایک ویب سائٹ ہے ون فار اسرائیل، پر دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، اسرائیل کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا عالیہ ایک ویب سائٹ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ اگر
ये दोनों या दोनों में से एक कोई यहूदी है तो आपको फ्री में इसराइल की सिटीजनशिप दी जाएगी। क्या ऐसा है दुनिया के किसी मुल्क में? वो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ टुमकुर में कोई ऐसा सिस्टम है क्या कि कोई मुसलमान यहाँ आएगा तो हम उसको हेल्प करेंगे एस्टेब्लिश होने में, सेटल होने में? कोई है क्या? कोई ऑर्गेनाइजेशन है? कोई लोग हैं? नहीं। ये है उनके इत्तेहाद की ताकत जिसकी वजह से वो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। और हमारे 57 कंट्रीज़ मुसलमान, वो अकेले एक कंट्री और पूरा 57 कंट्रीज़ क्या है? तमाशाई बन के देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस सारे मसले का हल क्या है जो हो रहा है और हम इससे क्या सीख सकते हैं? 3 चीज़ें अगर आप इसे फॉलो करेंगे कहीं भी दुनिया में, आज हमें यहाँ पे ज़रूरत है, हम वहाँ तो नहीं जा सकते, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि दुनिया के हालात बहुत बदल चुके हैं। उसके बारे में बहुत सारे लोगों को धोखा दिया जाता है कि चलो वहाँ पर लेके जाते हैं लड़ने की। ये सब फालतू की बातें हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने लिए और उनके लिए? तो सबसे पहली चीज़ कि पावर और ताकत का जो असल सोर्स है वो कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने ही मुसलमानों को 637 में 637 में वहाँ पर हुकूमत दी थी ना बैतुल मक़दिस में। वो खुदा आज भी कादिर है कि आज वही नहीं पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे यूनिवर्स पर हमारा कब्ज़ा दे दे। शर्त क्या है? वातसिमु बिल्लाह, तुम अल्लाह से अटैच हो जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ, वरना उसके अलावा वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, अल्लाह के सिवा कहीं भी जाओगे तुम्हें छुपने की और बचने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया। तो पहला पॉइंट है अल्लाह ताला से जुड़िए। नंबर 2, पावर और ताकत। और पावर और ताकत की 2 डेफिनेशन है। पहला है आपस में मुत्तहिद होना। हम में से कितने लोग हैं यहाँ पे टुमकुर में जो किसी एक आदमी के बुलाने पर सारे के सारे आ जाएंगे? कोई है क्या ऐसा हमारा लीडर? कोई हमारा ऐसा अमीर है यहाँ पर? 50 जमातों में बिखरे हुए हैं, कौन बुलाता है, कौन आता है? वो टुमकुर को छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं 100-200, क्या ये लोग किसी एक अमीर के कंट्रोल में हैं? किसी एक लीडर के कंट्रोल में है, ताबे में है? जमात इस्लामी यही कहती है कि एक हो, एक अमीर के ताबे हो, फिर देखो तुम्हारी ताकत। वो अगर 2 करोड़ होकर के अपनी ताकत का लोहा मनवा सकते हैं तो 200 करोड़ होकर के क्यों नहीं मनवा सकते हम लोग? लेकिन फ़र्क यही है कि वो एक हैं और हम अलग अलग हैं। और तीसरी चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत का जो तीसरा ज़रिया बताया है वो क्या है? अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे पास जितनी बड़ी ताकत होगी, जितनी बड़ी ताकत होगी उतना ही तुम दुनिया में सेफ रहोगे, और जितनी ज़्यादा कम ताकत होगी तुम्हारे पास, कमज़ोर होगे, उतना ही तुम्हारा कोई बचाने वाला, प्रोटेक्शन करने वाला नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफाल आयत नंबर 60 में फरमाया, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, तुम उनके लिए ताकत तैयार रखो। और उस ज़माने के एतबार से कहा गया कि बधे हुए घोड़े, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, ताकि तुम अपने दुश्मन को और अल्लाह के दुश्मन को डरा करके रखो। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि क्या इज़राइल अमेरिका पे हमला कर सकता है क्या? अमेरिका छोड़ दीजिए, इंग्लैंड पे हमला कर सकता है?
जर्मनी पे कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि उसे मालूम है हमेशा कमज़ोरों पर हमले होते हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात, कमज़ोर हो तो मरोगे, इसके लिए तैयार रहना है तुम्हें। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। हमें वहाँ के बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय, चूँकि बहुत सारे लोग सवालात कर रहे थे, अपने बारे में सोचिए। यहाँ पे जो अभी हरियाणा में जो कुछ हुआ उसका क्या हाल है हमारे पास? यहाँ अगर हो जाए टुमकुर में, हमारे पास क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं। अगर सपोज़ कीजिए आप पर कोई जुल्म हो रहा है, क्या यहाँ टुमकुर में कोई ऐसी अथॉरिटी है, कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आप जाएंगे तो आपको इंसाफ मिल जाएगा? कोई है ऐसा? नहीं है। तो जब बिखरे हुए हैं तो फिर उसका अंजाम एक ही है, मौत। इसलिए इस वाक़े से, इस हादसे से हमें 3 चीज़ें सीखने की है। नंबर 1, अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़िए। जिस अल्लाह ने सहाबा कराम को दुनिया पर इज़्ज़त और ताकत और कंट्रोल दिया था, वो आज भी हमें इज़्ज़त और ताकत और कंट्रोल देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि हम उसकी तरफ पलटें। अब नमाज भी हम नहीं पढ़ते तो दुआ कर रहे हैं लोग, बहुत लंबी लंबी दुआएं हो रही हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला फासिकों की दुआ कबूल नहीं करता। 98% हमारे में बेनमाजी लोग हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआ कबूल करेगा? जो 5 वक्त के फ़र्ज भी नहीं पढ़ सकते, उनकी दुआ अल्लाह कबूल करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो नमाजी हैं उनमें भी कितने इस्लाम पे हैं, वो एक दूसरा मसला है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह जो पूरी दुनिया का कंट्रोल जिसके हाथ में है, उससे जुड़िए। नंबर 1 पॉइंट, यही सारे मसाइल का, सारे प्रॉब्लम्स का हल है। नंबर 2, एक होना पड़ेगा। जैसे यहूदी आज एक हैं, दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी है, एक है, मुत्तहिद है, यूनाइटेड है। और नंबर 3, हम अपने डिफेंस के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, वो हमें सोचना पड़ेगा। दुनिया का कोई शख्स, कोई पावर, कोई ताकत हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, जिस तरह से आज फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस जो 3 फार्मूला है, इन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और फ़लस्तीन के हमारे भाइयों की मदद फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए। और जो जालिम है, अल्लाह तबारक व तआला उनको सही सबक सिखाए और उनका ख़ात्मा फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम।